بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحیم اور کریم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب چلتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ عجیب و غریب ہے، جس کے سننے سے دلوں میں نیک کاموں کی محبت اور پرہیزگاری اور پاکبازی سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا پردادا سبھی پیغمبر تھے، جن کی شان میں رسول اللہ نے فرمایا ہے، کریم کریم کا بیٹا، کریم کریم کا بیٹا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صاحبزادے تھے، جنہیں خدا نے روحانی اور اخلاقی حسن کے ساتھ ظاہری حسن بھی ایسا بخشا تھا کہ نگاہیں بے اختیار آپ کی طرف کھنچتی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے، 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے اور ایک حصے میں سے تمام دنیا کو دیا گیا۔ ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام سو کر اٹھے تو چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا اور دل سیماب پارا کی طرح تڑپتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا، ابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں جس کے گرد پانی رواں ہے، سبزہ اگا ہوا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، گویا حسین باغ ہے۔ اچانک 11 ستارے اور چاند اور سورج آسمان سے اترے اور مجھ کو سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب نے سمجھا کہ پہاڑ اصل میں بیٹے کی بلند قسمت ہے اور بہتا چشمہ اور سبزہ اور باغ خوش وقتی کی نشانی ہے، اور سورج چاند اور 11 ستارے اس کے ماں باپ اور 11 بھائی ہیں جو اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے فرما بردار ہوں گے۔ حضرت یعقوب کو اندیشہ ہوا کہ کہیں حضرت یوسف کے بھائی اس سے حسد نہ کریں، اس لیے فرمایا کہ اپنا خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ لیکن بھائیوں کو یوسف کا حال معلوم ہو گیا۔ وہ حسد کی وجہ سے یوسف کے دشمن ہو گئے اور انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ روئیل کے پاس آئے جو سب میں سمجھدار تھا اور کہا کہ یوسف جھوٹے خواب بنا کر باپ کو سناتا ہے اور اس طرح باپ کا دل اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ روئیل نے کہا، ایسی منموہنی صورت جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں، کیا عجب کہ اس کے اقبال کا ستارہ ظاہر ہو اور غیب کے پردے سے اس کی خدا بختی نمایاں ہو۔ سب بھائی روئیل کی بات سے اور یوسف کے خواب سے فکر میں پڑ گئے اور حسد کی آگ ان کے دل میں بھڑک اٹھی۔ جب وہ دیکھتے کہ باپ یوسف پر بہت زیادہ مہربان ہیں تو بھائیوں کی بے قراری اور بے چینی اور بڑھ جاتی۔ آخر میں انہوں نے طے کر لیا کہ یوسف کو قتل کر کے اس قصے کو پاک کر دیں گے۔ آپس میں رائے مشورہ کر کے باپ کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اے ابا جان، یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر اور شکار کے لیے نہیں بھیجتے؟ اجازت دیجیے کہ ایک روز وہ ہمارے ساتھ جنگل میں شکار کو جائے اور اپنا دل بہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اس بیٹے سے میرا دلی لگاؤ ہے، اس کی جدائی مجھے پسند نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بیٹوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کی موجودگی میں یوسف کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے؟ باپ حضرت یوسف کو بھیجنے پر تیار نہ ہوئے۔ بھائی نا امید ہو گئے۔ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ پہلے یوسف کو راضی کر لو تب باپ کے پاس جاؤ۔ بہار کا موسم تھا۔ بھائیوں نے یوسف کو ساتھ لے جانے پر راضی کر لیا اور یوسف کو لے کر باپ کے پاس پہنچے اور اجازت چاہی۔ جب حضرت یعقوب نے دیکھا کہ یوسف خود جانا چاہتے ہیں تو مجبور ہو کر جانے کی اجازت دے دی اور یہودا سے فرمایا، میں یوسف کو تمہیں سونپتا ہوں، پوری نگرانی رکھنا اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو چھاتی سے لگایا اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر جدائی کا زمانہ لمبا ہو جائے تو اپنے باپ کو مت بھولنا، اس لیے کہ وہ جب تک تجھے نہ دیکھے گا ہرگز نہ ہنسے گا۔ نوادر القصص میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے چند قدم دور ہوئے تو آپ غشی طاری ہو گئے۔ حضرت یوسف کو پھر سے سینے سے لگایا اور آہ بھر کر فرمایا، مجھے جدائی کی بو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلے
जब तक वह हज़रत याकूब की निगाहों के सामने थे तब तक वह हज़रत यूसुफ के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आते रहे। जब बाप की निगाह से दूर हो गए तो हज़रत यूसुफ को सताना शुरू किया, कभी तमाचों से मारते और कभी निहायत ज़िल्लत से अपने आगे दौड़ाते। हज़रत यूसुफ का गुलाब सा चेहरा गर्मी से पसीना पसीना हो गया और प्यास की वजह से गला सूख गया। बड़ी आजिज़ी और मिन्नत से भाइयों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी न दिया। खाना मांगा तो बोले भी नहीं। एक ने कहा, सितारे कहाँ हैं जो तेरी खिदमत में हाजिर थे, उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक आफ़ताबे में पानी भरकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए दिया था। शमऊन ने पानी ज़मीन पर बहा दिया और कहा कि प्यास से क्या रोता है, अब तो हम तुझसे बदला लेंगे और तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हज़रत यूसुफ ने कत्ल की बात सुनी तो डर गए और खुदा से दुआ की, ए फरियादी की फरियाद सुनने वाले, मेरी मजबूरी और लाचारी पर रहम कर और मुझे इस मुसीबत से निकाल। फिर रोईल ने कहा, ए मेरे भाई, तू और भाइयों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे साथ मेहरबानी से पेश आता था। मुझे एक चुल्लू पानी पिला दे ताकि मेरी प्यास की आग बुझ सके। उसने पानी के बदले कड़वा जवाब दिया। फिर यहूदा के दामन पर हाथ मारकर कहा, बाप ने मुझे तुझे सौंपा था, तू ही बता कि मेरा क्या कसूर है। यहूदा को यूसुफ की परेशानी देखकर रहम आया और भाइयों को सताने से रोका और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तेरी जान नहीं ले सकता। भाइयों ने जब यहूदा को बदलते हुए देखा तो कहा, तुम यूसुफ के मामले में क्या सलाह देते हो? यहूदा ने कहा, मैं यूसुफ के कत्ल से राज़ी नहीं हूँ। बेगुनाह को कत्ल करना बड़ा गुनाह है। बेहतर तो यह है कि लौट चलो और बाप की अमानत बाप को सौंप दो। भाइयों ने कहा, अगर बाप के पास ले जाएंगे तो वह हमारे जुल्म बाप को बयां कर देगा। फिर यहूदा ने सोचकर कहा, इसे कुएं में डाल दो, वहाँ या तो यह मर जाएगा या फिर कोई इसे निकालकर दूसरे मुल्क में ले जाएगा। सबको यह बात पसंद आई। कनआन से 3 फरलांग पर एक कुआं था। हज़रत यूसुफ को उस कुएं पर ले गए। जब कुएं में डालने का इरादा किया तो हज़रत यूसुफ ने कहा, आप लोग हमारे बड़े भाई हैं और मैं छोटा हूँ। भाइयों को यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बिल्कुल रहम न आया। कमीज उतार ली और हाथ पांव रस्सी से बांधकर इस चांद से भाई को अंधेरे कुएं में लटकाया। अभी कुएं में आधी दूर तक ही यूसुफ पहुंचे होंगे कि रस्सी काट दी। हज़रत जिब्रील खुदा के हुक्म से कुएं में पहुंचे और ये खुशखबरी दी, गम न कर, तेरा गम खुशी में बदल जाएगा। यह बला की काली रात ढल जाएगी। खुदा तुझे तख्ते सल्तनत पर बिठाएगा और तेरे भाई तेरे सामने मजबूरी की हालत में खड़े होंगे और तू उनकी खताएं उन्हें याद दिलाएगा और ये अपनी खताओं का इकरार करेंगे। जब यूसुफ के भाई हज़रत यूसुफ को कुएं में डालकर फारिग हुए तो एक बकरी के बच्चे को ज़िबह किया और हज़रत यूसुफ के कुर्ते को उसके खून में डुबो लिया। शाम को रोते पीटते घर पहुँचे। उधर हज़रत याकूब को बेटे का सख्त इंतज़ार था। बेटों ने यह खबर सुनाई कि हम तो यूसुफ को सामान के पास छोड़कर आए थे, उसको भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब का यह सुनकर रंज के मारे बेहोश होकर गश खाकर ज़मीन में गिर गए। होश में आने पर रोईल ने आगे आकर कहा, ए मेरे मोहतरम बाप, खुदा तुझे यूसुफ की तरह सब्र जमील दे। हज़रत याकूब ने बेटे का कुर्ता तलब किया और उसे देखकर फरमाया, अजीब गरीब भेड़िया था, बेटे को तो खा गया और उसके लिबास को चीरा तक नहीं। और फरमाया, अब सब्र जमील है और जो कुछ तुम कह रहे हो उस पर खुदा ही मददगार है। उधर इत्तफाक से सौदागरों का एक काफिला मदियन से मिस्र को जा रहा था, जो रास्ता भूलकर जंगल में भटक गया था। कुएं पर पहुंचे जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डाले गए थे तो काफिले के सरदार ने कहा, आज यही क़ियाम करो। सुबह सरदार ने अपने 2 गुलामों को कुएं पर पानी लेने के लिए भेजा। जब डोल कुएं में पहुंचा तो हज़रत यूसुफ ने समझा कि मेरे भाई मुझको कुएं से निकालना चाहते हैं। कुएं में उन्हें 3 दिन 3 रात गुजर चुके थे। हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और फरमाया, ए यूसुफ, इस डोल में बैठ जा।
حضرت یوسف اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب غلام نے ڈول کھینچا اور ڈول میں حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ بے اختیار خوشی سے پکار اٹھا، یا بشریٰ ھذا غلام، آہا یہ تو لڑکا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ایک شخص کو اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی یوسف کو نکالے تو ہمیں خبر کرنا۔ جب جاسوس نے بھائیوں کو اس کی خبر کی تو وہ فوراً قافلے والوں سے ملے اور کہا، کچھ روز سے یہ ہمارا غلام بھاگا ہوا تھا، ہم خود اس کی تلاش میں ہیں۔ سوداگروں نے کہا، واہ واہ، یہ لڑکا تو شرافت کا پتلا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بھاگا ہوا غلام سمجھیں؟ بھائیوں نے کہا، یہ غلام ہے، پیغمبری خاندان میں پرورش پائی ہے، لیکن چند روز سے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ نکلا ہے۔ بھائیوں نے سوداگروں سے کہا، اس غلام کو ہم اس عیب کی وجہ سے بیچنا چاہتے ہیں، اگر خریدنا چاہو تو خرید لو ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چپ رہنے سے یہ سمجھا کہ یہ واقعی میں غلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں غلام ہوں اور غلام کا بیٹا۔ سوداگروں نے کچھ تھوڑا درہم دے کر حضرت یوسف کو بھائیوں سے خرید لیا۔ پھر سوداگروں نے ان کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کو راستہ لیا۔ جب مصر کے نزدیک پہنچے اور ایک چشمے پر اترے تو حضرت یوسف نے نہایا اور انہیں قافلے والوں نے نیا کپڑا پہنایا۔ تو حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر بے حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ وہ جس طرف رخ کرتے وہاں معلوم ہوتا کہ ایک سورج نکل آیا ہے۔ قافلہ مصر پہنچا بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف کے حسن اور خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ شہر کے لوگ دیکھنے نکلے۔ مصر کے بادشاہ نے بھی وزیر کو، جسے عزیز مصر کہتے تھے، روانہ کیا۔ وزیر وہاں پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں سے خرید لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، کہا، اس کو نہایت عزت اور آرام سے رکھو، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت، صبر، تحمل اور پاکبازی وغیرہ ہر ایک خوبی عطا کی۔ زلیخا حضرت یوسف کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف کو جب اس کا اندازہ ہوا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے، یوں زلیخا خود بھی نہایت حسین جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عاجزی، پریشانی اور یوسف کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس نے نہایت حیرت سے کہا، تمام شہر تجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف تجھے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ زلیخا ایک روز ایک خاص محل میں تخت پر بیٹھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے یوسف کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف کی طرح نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف نے کہا، عزیز مصر میرا سرپرست اور محسن ہے، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی بات نہ سنی اور صاف طور پر اپنا عشق جتانے لگی اور کہا، اگر تو میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور زر و جواہرات خیرات کر دوں گی۔ یہ بحث مباحثہ چلتا رہا۔ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ ہی کر لیا تھا۔ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے لیے کچھ خیال پیدا ہوا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس پر نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ زلیخا حضرت یوسف کے پیچھے دوڑی اور یوسف کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ حضرت یوسف تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے گھر کی برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف نے کہا، میں بے گناہ ہوں، اسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی اور پاکبازی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی پرہیزگاری اور زلیخا کا قصور ظاہر ہوا۔ عزیز مصر نے کہا، حضرت یوسف سے کہا، وہ درگزر سے کام لے۔ اس نے پسند نہ کیا کہ لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو۔
عزیز مصر نے زلیخا سے کہا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، کوشش کے باوجود بات چھپ نہ سکی۔ صحیح ہے، عشق اور مشق پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ مصر کی عورتیں زلیخا کو طعنے دینے لگیں اور کہنے لگیں اسے کیا ہو گیا ہے جو اپنے غلام سے عشق کرتی ہے اور غلام ہے کہ اسے خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ جب زلیخا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتوں اور خاص طور پر حکام کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں سب عورتیں شریک ہوئیں۔ اس موقع پر زلیخا نے کسی بہانے سے حضرت یوسف کو بلایا۔ جب عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف پر پڑی تو حیران اور ششدر رہ گئیں اور ان کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے بھلا۔ زلیخا نے کہا یہ ہے اس کی محبت جس کا تم مجھے طعنہ دیا کرتی ہو۔ زلیخا نے کہا ہم نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، یہ اگر میری بات نہ مانے گا تو لازماً قید میں پڑے گا۔ ساری عورتیں اپنے گھروں کو واپس ہو گئیں مگر دو عورتیں جو بڑی چرب جوان کی تھیں رکی رہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ یوسف کو راہ پر لا کر رہیں گی۔ انہیں زبانی اور میٹھی باتوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ یوسف وہ پاکباز شہباز ہیں جو ہوا اور ہوس کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ ایک نے جا کر یوسف سے کہا تو زلیخا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ اگر تو آفتاب ہے تو وہ کسی چاند سے کم نہیں۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو زلیخا کو نا امید نہ کر۔ حضرت یوسف نے کچھ ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ عورت حیران اور خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد دوسری عورت نے جا کر حضرت یوسف سے کہا اگر تو نے زلیخا کی آرزو پوری نہ کی اور اپنی ہٹ پر قائم رہا تو جلد ہی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف پر اس ڈرانے دھمکانے کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ عورتیں بھی ناکام واپس ہو گئیں۔ ان تمام باتوں سے حضرت یوسف نے تنگ آ کر جناب الہی میں فریاد کی، خداوند جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے اچھا تو میرے لیے قید خانہ ہی ہوگا، اس گلستان سے بہتر تنہائی ہے۔ وہ دونوں عورتیں جنہیں خود بھی حضرت یوسف سے محبت ہو گئی تھی زلیخا کے پاس واپس گئیں اور کہا یوسف کو چند روز کے لیے قید خانے میں بھجوا دو، اس طرح ممکن ہے کہ وہ عیش و آرام اور ساز و سامان کی قدر جانے اور قید خانے کی وحشت میں اسے تیری قدر معلوم ہو۔ زلیخا کو یہ بات پسند آئی اور اس نے عزیز مصر سے کہا اس عبرانی غلام نے مجھے خلق میں رسوا کیا ہے، اسے لازماً قید خانے میں بھیج دو تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میرا دامن اس گناہ سے پاک ہے اور قصور اگر ہے تو غلام کا ہے۔ عزیز مصر نے اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے زلیخا کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس طرح حضرت یوسف محل سے قید خانے پہنچے۔ حضرت یوسف